امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ایران کے ساتھ مذاکرات آج دوپہر سے شروع ہوں گے۔ ایران سے رابطے مذاکراتی فریم ورک کے تحت ہو رہے ہیں۔ آبِ ہرمز پر معاہدہ موجود ہے اور ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے پر بھی معاہدہ ہوگا۔ ایران پر بڑے حملے کا منصوبہ علاقائی ممالک اور ایران کی درخواست پر منسوخ کیا۔ سچ پوچھے تو سعودی عرب حملہ نہیں چاہتا، وہ کہتے ہیں معاہدہ ہو رہا ہے۔ ہم ایران پر ایسا حملہ کرتے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد دوسرا بڑا حملہ ہوتا۔ ایران کے ساتھ ہونے والے معاہدے سے بہت جانیں بچ جائیں گی، ضرورت پڑی تو امریکہ کارروائی کے لیے تیار ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ دشمن کو معاہدوں پر پابندی کے لیے مجبور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے وہ شورا کونسل کے اراکین کی مشترکہ دانش کا نتیجہ ہے اور تمام اراکین اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ یہ مفاہمت یادداشت مستقبل میں ہماری خارجہ پالیسی کا مرکزی محور رہے گا۔ ملک، خطے اور ہماری اتحادیوں کی سلامتی اس مفاہمت یادداشت سے مزید مضبوط ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ عمان کے ساتھ آبِ ہرمز کے انتظام پر مذاکرات حتمی مراحل میں ہیں۔ اس تاہم بحری گزرگاہ میں نقل و حرکت ایرانی انتظامات کے تحت ہونی چاہیے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کے مطابق امریکہ نے ایم او یو کے تحت بحری آمد و رفت بحالی کی اجازت نہیں دی۔ ایران عمان کے ساتھ نئے بحری راستے پر بات کر رہا ہے۔ آبِ ہرمز کھولنا عمان سے مذاکرات سے الگ معاملہ ہے۔ امریکہ نے مدت ختم ہونے سے پہلے حملہ کیا۔ آبِ ہرمز کی بندش امریکی وعدوں کی خلاف ورزی سے جڑی ہے۔ برطانیہ، بلغاریہ اور یوکرین نے جنگ میں شامل نہ ہونے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ آزاد کشمیر میں انتخابات کا دوسرا مرحلہ، مسلم لیگ نون کا پلڑا بھاری، 20 سیٹوں میں سے 16 کا مکمل رزلٹ آ گیا۔ 12 پر نون لیگ اور 4 سیٹوں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق اہل 35 میں نون لیگ کے چودھری اسماعیل 22,659 ووٹ لے کر کامیاب۔ اہل 36 میں نون لیگ کے محمد احسن رضا 27,218 ووٹ لے کر جیت گئے۔ اہل 37 میں نون لیگ کی مریم جاوید 28,664 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئیں۔ اہل 38 میں نون لیگ کے ذیشان یونس 13,608 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ اہل 39 میں نون لیگ کے راجہ محمد صادق 10,893 ووٹ لے کر فاتح رہے۔ اہل 41 میں مسلم لیگ نون کے امیدوار محمد عامر شاہ نے 1,804 ووٹ لے کر میدان مار لیا۔ اہل 42 میں نون لیگ کے سید شوکت علی کامیاب۔ اہل 43 میں نون لیگ کے امیدوار محمد یاسین 1,276 ووٹ لے کر جیت گئے۔ اہل 44 میں نون لیگ کے امیدوار محمد احمد رضا قادری 1,700 ووٹ لے کر کامیاب رہے۔ اہل 45 میں پیپلز پارٹی کے عبدالماجد خان 3,708 ووٹ لے کر فاتح رہے۔ اہل 30 میں مسلم لیگ نون کے امیدوار ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی 18,082 ووٹ لے کر کامیاب رہے۔ اہل 25 میں مسلم لیگ نون کے شاہ غلام قادر 18,925 ووٹ لے کر کامیاب۔ اہل 26 میں پیپلز پارٹی کے میاں عبدالوحید 3,762 ووٹ لے کر فاتح رہے۔ اہل 33 میں پیپلز پارٹی کے دیوان علی قمر 25,469 ووٹ لے کر فاتح رہے۔ اہل 40 میں پیپلز پارٹی کے عامر عبدالغفار 2,914 ووٹ لے کر کامیاب۔ اہل 32 میں نون لیگ کے راجہ فاروق حیدر 21,156 ووٹ لے کر فاتح رہے۔ مظفر آباد ڈویژن کی 8 اور مہاجرین کی 12 نشستوں پر پولنگ۔ کوئی اور نہیں بس شیر، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا آزاد کشمیر انتخابات کے دوسرے مرحلے میں نون لیگ کی برتری پر بیان۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، اللہ کا شکر ہے، پنجاب 10/10۔ بلاول بھٹو زرداری کو غلط معلومات دی جا رہی ہیں، مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے الزامات مسترد کر دیے۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کی وفاقی وزیر امیر مقام کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا چودھری لطیف کا ایک فیملی سے تنازع ہے، ووٹ کاسٹ کرنے کے دوران تکرار ہوئی، انہوں نے تکرار کو چودھری لطیف پر حملہ قرار دے دیا۔ ایم این اے صلاح الدین کو گولی لگنے کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی، ایک کارکن ہارٹ اٹیک سے جاں بحق ہوا، انہوں نے کہا کہ قتل کیا گیا، ہم نے ثبوت دے دیے ہیں، بلاول بھٹو انہیں پکڑیں۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا، پرامن ماحول میں عوام نے حق رائے دہی استعمال کیا، صرف 3 مقامات پر صورتحال خراب ہوئی۔ صدر آزاد کشمیر کو مکے مارے گئے، آپ کہتے ہیں تو تکرار ہوئی ہے، 70 سال کے بندے کو ڈنڈا مار کر قتل کر دیں تو کیا وہ قتل نہیں؟ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کا رانا ثناء اللہ کو جواب پریس کانفرنس میں کہا، ایک حلقے میں الیکشن نہیں ہوئے، کہا گیا سامان نہیں پہنچا، سامان الیکشن والے دن پہنچایا جاتا ہے یا ایک دن پہلے، الیکشن صاف و شفاف نہیں، غیر جانبدارانہ نہیں تو انہیں کوئی نہیں مانے گا، ہم سیاسی کارکن ہیں، ہمیں معلوم ہے ہم جہاں ہارے ہیں وہاں ہمیں کہنا پڑے گا کہ آپ نے زیادتی کی۔ چیف الیکشن کمشنر نے کسی ایک شکایت پر بھی کارروائی نہیں کی، الیکشن کمیشن ہماری مخالف جماعت کے زیر اثر ہے۔ کوئی اور نہیں بس شیر، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا آزاد کشمیر انتخابات کے دوسرے مرحلے میں نون لیگ کی برتری پر بیان۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا، اللہ کا شکر ہے، پنجاب 10/10۔ آزاد کشمیر انتخابات میں مار دھاڑ اور ہنگامہ آرائی، پیپلز پارٹی نے اپنے کارکنوں پر حملوں کے الزامات لگا دیے۔
مظفرآباد کے حلقہ LA31 میں پولنگ اسٹیشن پر حملے میں جعل مشتاق شاہ کے جاں بحق ہونے کا دعویٰ، 3 افراد زخمی ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی صلاح الدین جنیجو پر حلقہ کھوڑا میں حملہ، بازو میں گولی لگنے سے زخمی ہو گئے۔ قائم مقام صدر اور اسپیکر چودھری لطیف اکبر کا بھی اپنے اوپر حملے کا دعویٰ، الیکشن کمیشن کو 2 خطوط لکھ دیے، فوری کارروائی کا مطالبہ، سیکیورٹی ناکامی، فائرنگ اور پولنگ میں مداخلت پر تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے جعلی کارکن مشتاق شاہ کے جاں بحق ہونے کی شدید مذمت، کہا پہلے آزاد کشمیر کے قائم مقام صدر چودھری لطیف اکبر اور رکن قومی اسمبلی صلاح الدین پر حملہ کیا گیا، ذمہ داروں کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ۔ بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی کا الزام بھی دہرا دیا، کہا نون لیگ میرٹ پر انتخابات نہیں جیت سکتی، وہ مذموم ہتھ کنڈوں پر اتر آئی، ووٹر سے صدر تک سب پر حملے ہوئے، سینئر سیاستدان پر حملہ کر کے رواداری کی سیاست کو دفن کر دیا گیا، بیلٹ باکس بھرنے اور پولنگ ایجنٹس کو غیر قانونی طور پر نکالنے کی تحریری شکایات جمع کروائی گئیں۔ بلاول بھٹو زرداری کو غلط معلومات دی جا رہی ہیں، نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے الزامات مسترد کر دیے۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناءاللہ کی وفاقی وزیر امیر مقام کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا چودھری لطیف کا ایک فیملی سے تنازع ہے، ووٹ کاسٹ کرنے کے دوران تکرار ہوئی، انہوں نے تکرار کو چودھری لطیف پر حملہ قرار دے دیا۔ MNA صلاح الدین کو گولی لگنے کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی، ایک کارکن ہارٹ اٹیک سے جاں بحق ہوا، انہوں نے کہا کہ قتل کیا گیا، ہم نے ثبوت دے دیے ہیں، بلاول بھٹو انہیں پکڑیں۔ رانا ثناءاللہ نے مزید کہا پرامن ماحول میں عوام نے حق رائے دہی استعمال کیا، صرف 3 مقامات پر صورتحال خراب ہوئی۔ صدر آزاد کشمیر کو مکے مارے گئے، آپ کہتے ہیں تو تکرار ہوئی ہے، 70 سال کے بندے کو ڈنڈا مار کر قتل کر دیں تو کیا وہ قتل نہیں؟ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کا رانا ثناءاللہ کو جواب، پریس کانفرنس میں کہا ایک حلقے میں الیکشن نہیں ہوئے، کہا گیا سامان نہیں پہنچا، سامان الیکشن والے دن پہنچایا جاتا ہے یا ایک دن پہلے، الیکشن صاف شفاف نہیں، غیر جانبدارانہ نہیں تو انہیں کوئی نہیں مانے گا، ہم سیاسی کارکن ہیں، ہمیں معلوم ہے ہم جہاں ہارے ہیں وہاں ہمیں کہنا پڑے گا کہ آپ نے زیادتی کی۔ چیف الیکشن کمشنر نے کسی ایک شکایت پر بھی کارروائی نہیں کی، الیکشن کمیشن ہماری مخالف جماعت کے زیر اثر ہے۔ پیپلز پارٹی کی شکایات پر وزیر اعظم آزاد کشمیر نے نوٹس لے لیا، چودھری لطیف اکبر پر حملہ کرنے والوں کو فوری گرفتار کرنے کا حکم۔ پیپلز پارٹی کے نائب صدر سینیٹر شہری رحمان کا کہنا ہے آج ریاست کے صدر پر حملہ ہوا، فائرنگ کے واقعات جمہوری عمل، آزادانہ انتخابی ماحول اور عوام کے حق رائے دہی پر براہ راست حملہ ہے۔ نیر بخاری بولے آزاد کشمیر میں لاقانونیت کی انتہا ہے، یہاں ریاست کی صدر پر حملہ کیا گیا، انتخابی نتائج کو پیپلز پارٹی قبول نہیں کرے گی، میرے پاس ثبوت ہیں یہ بیلٹ پیپرز جو نون لیگ کے کارکنوں کو تقسیم کیے گئے۔ قمر زمان کائرہ نے کہا کہ ہماری نشاندہی کے باوجود صدر آزاد کشمیر لطیف اکبر پر قاتلانہ حملہ ہوا، ایک کارکن بھی شہید ہو گیا، آزاد کشمیر کا یہ الیکشن ہم سے چھینا گیا ہے۔ کراچی میں MKM کے مرکز بہادر آباد میں پارٹی کارکن آپس میں الجھ پڑے، ہنگامہ آرائی اور شدید ہوائی فائرنگ، گولی لگنے سے عامر نامی نوجوان زخمی، ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کے بعد کرسیاں بھی چل گئیں۔ پارٹی کے اندر 2 دھڑوں کا اجلاس کے دوران ایک دوسرے سے اختلاف کرنے پر جھگڑا ہوا، فاروق ستار کا کہنا ہے کہ پارٹی اجلاس کے بعد اختلافات ہوئے، MP اعجاز الحق اور رہنما ذاکر کے ساتھ دوسرے گروپ کے کارکنان نے ہاتھا پائی کی، منگلا شرما اور سبین غوری کے ساتھ بھی بدتمیزی کی گئی۔ امین الحق نے کہا جھگڑے میں اراکین اسمبلی اور رابطہ کمیٹی کے ارکان زخمی ہوئے، تشدد میں ملوث کارکنوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بہادر آباد سے متصل پارک میں MKM چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس منسوخ، پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ واپس چلے گئے، فاروق ستار، امین الحق اور دیگر رہنما بھی خالد مقبول صدیقی کے ہمراہ تھے۔ خیبر پختونخوا کے امن پر دہشت گردوں کا بزدلانہ وار، سوات میں تھانہ کبل کے قریب خودکش دھماکہ، 5 پولیس اہلکاروں سمیت 15 افراد شہید ہو گئے، 20 زخمی، دھماکہ تھانے کے گیٹ کے قریب ہوا، ابتدائی تحقیقات کے مطابق خودکش حملہ آور کا سر مل گیا، حملہ آور کے افغانی ہونے کی نشاندہی کر رہے ہیں، شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، سول اور فوجی حکام، پولیس افسران، شہداء کے لواحقین بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ صدر مملکت وزیر اعظم کا حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، دہشت گردی کے ناصور کے مکمل خاتمے تک جدوجہد جاری رکھنے کا عزم کا ادا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا بہادر پولیس جوانوں نے جان دے کر خودکش بمبار کو تھانے کے اندر جانے سے روکا۔ خیبر پختونخوا میں آپریشن 11 گرج کامیابی سے جاری، 2 ماہ کے دوران متعدد خارج جہنم واصل ٹھکانے تباہ، سہولت کار گرفتار، بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، باجوڑ کے علاقے شاکروں میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی، متعدد خارج کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فورسز نے آپریشن 11 گرج کے دوران خارج کے زیر استعمال دیسی ساختہ بموں کو تباہ کیا، کارروائیوں میں عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا رہا ہے۔
سسٹم میں تبدیلی کا فورم پارلیمان ہے، محسن نقوی کو اپنی تجاویز تاجروں کے بجائے آئینی فورم کے سامنے رکھنی چاہیے تھی۔ محسن نقوی خود ایک پاور ہاؤس ہیں، سسٹم میں تبدیلی کا آغاز اپنی وزارت سے کرے۔ خواجہ آصف کا سوشل میڈیا پر بیان، وزیر داخلہ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا، نقوی صاحب سسٹم ہر وقت تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہوتا ہے، نمونے کے طور پر پی سی بی میں کوئی انقلاب لائیں۔ کرکٹ کے شائقین پی سی بی کی کارکردگی سے مطمئن نہیں، کرکٹ بورڈ کے اقتدار تو آپ کے پاس ہے، وہاں کوئی وزیر اعظم ہے، نہ پارلیمان اور نہ ہی کوئی فرسودہ سیاسی نظام رکاوٹ ہے۔ سابق چیئرمین اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما رضا ربانی نے نئے صوبوں کی بحث کو خطرناک قرار دے دیا۔ صوبوں کی تقسیم کے حوالے سے بیان میں کہا کہ نظامی حکمرانی کی ناکامی کے بیان نے غیر ضروری حساس بحث کو جنم دے دیا ہے۔ نظامی حکمرانی ناکام ہوا ہے تو اس کی وجہ ملک میں 4 صوبوں کا وجود نہیں، نظام کی ناکامی کی وجہ جمہوری عمل کو بار بار پٹری سے اتارنا، سول اور عسکری بیوروکریسی کو سیاسی کردار اور فیصلہ سازی میں غیر معمولی وسعت دینا ناکامی کی وجہ ہے۔ آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور صوبائی خود مختاری ہی حل ہے۔ آرٹیکل 140A کے تحت بااختیار بلدیاتی نظام نافذ کیا جائے۔ کراچی، حیدرآباد، ٹھٹھہ، میرپور خاص، بدین اور نواب شاہ سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ میرپور خاص میں نشیبی علاقے ڈوب گئے، پانی گھروں میں داخل۔ حیدرآباد، میرپور خاص اور ٹھٹھہ کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ کراچی میں قائد آباد، ملیر اور گلستان جوہر سمیت مختلف علاقوں میں ہلکی بارش۔ شہر قائد میں آئندہ 3 روز تک کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش کی پیش گوئی۔ پشاور کے مختلف علاقوں میں بھی وقفے سے بادل برسنے کا سلسلہ جاری۔ دریائے سندھ میں کالا باغ، چشمہ گڈو اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب۔ فلڈ فارکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق دریائے چناب میں ہیڈ خان کی اور ہیڈ قادرآباد پر سیلاب کی سطح نچلے سے درمیانے درجے تک رہنے کا امکان ہے۔ ہیڈ مرالہ پر سیلاب کی سطح اونچے درجے تک جا سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان اور ڈیرہ غازی خان کے برساتی نالوں میں فلیش فلڈنگ، جبکہ پنجاب اور سندھ کے کئی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔